अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंतहाई अहम कौंसल की रुकनीत के हैसियत से इलेक्शन जीत लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक इंतहाई अहम इलेक्शन का मरहला हुआ। इंसानी हकूक़ के कौंसल, जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंतहाई अहम कौंसल करार दी जाती है, उसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं। 191 वोटों में से 169 ममालिक की हिमायत हासिल करके पाकिस्तान ने दोबारा से जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल है उसकी रुकनीत की हैसियत से इलेक्शन जीत लिया है। जबकि नाज़रीन काम इत्तास सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ रूस ने, चाइना ने और क्यूबा ने भी इलेक्शन जीता है। इसके मुकाबले में सऊदी अरब इंसानी हकूक़ कौंसल की रुकन के हैसियत से लड़ने वाला इलेक्शन हार गया है। सऊदी अरब के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जाती है और लोगों को आज़ादाना तरीके से नकलो हरकत की और इसी तरह से अदालती जो तरीक़ाकार है उसकी आज़ादी हासिल नहीं है, मीडिया की आज़ादी हासिल नहीं है, आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी हासिल नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब ये इलेक्शन हार चुका है और इस पर सऊदी अरब को मगरबी दुनिया की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि उनकी जेलों में अब भी सैकड़ों ऐसे लोग कैद हैं जो सियासी कैदी हैं, जो हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने की वजह से कैद में हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में इंसानी हकूक़ कौंसल का इलेक्शन जीत कर इस बात का इजहार कर दिया है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बिल्कुल तरीके से, मुकम्मल तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसकी हिफाजत होती है। पाकिस्तान के अंदर तमाम की तमाम अक़लियतें महफूज हैं, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। इसके मुकाबले में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जाती है और वहाँ पर दलित नस्ल के हिंदुओं पर, अक़लियतों पर, मुसलमानों पर, कश्मीरी मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है। लिहाजा दुनिया के अंदर पाकिस्तान सबसे बड़ा इंसानी हकूक़ का अलंबरदार है। भारत को भी चाहिए और दुनिया के दीगर ममालिक को भी कि भारत को मजबूर करें कि कश्मीरियों को उनका हक पूरा का पूरा दिया जाए। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये फ्रांस से है। नाज़रीन काम, फ्रांस यूरोप के अंदर सलीबी मुल्क है। वहाँ की हुकूमत इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी को भड़का रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामी जो तालीमात हैं उनके ख़िलाफ़ फ़्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन मुतनाज़ा बयानात देने में मशहूर रहे हैं। अब एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि फ़्रांस की हुकूमत ने आइंदा साल से 73 के करीब मसाजिद को, इस्लामिक सेंटर्स को और मुसलमानों के स्कूल्स और मकातिब को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले फ्रांसीसी सदर ये बयान भी दे चुके हैं कि इस्लाम बहरान का शिकार है, मुसलमान भी बहरान और तनाज़ात का शिकार हैं, जिसके रद्द-ए-अमल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बयान दिया था और कहा था कि किसी भी सूरत इस्लाम बहरान का शिकार नहीं है। ये उनकी मन घड़त सोच है और ये उनका बयानिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरोप के अंदर इस्लाम गलबा हासिल कर रहा है, फैल रहा है। 2050 से पहले पहले यूरोप के अक्सर ममालिक मुसलमान हो जाएंगे और मुसलमानों का गलबा होगा। इसलिए अब ईसाइयों को, सलीबियों को यह फिक्र लगी हुई है कि किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू की जाए, मुसलमानों का खात्मा किया जाए, इस्लामोफोबिया के वाक़यात को बढ़ाया जाए, मुसलमानों को यूरोप से निकाला जाए। यही वजह है नाज़रीन काम अब इस तरह की मुतनाज़ा बयानात सामने आ रहे हैं, मुतनाज़ा कवानीन सामने आ रहे हैं। दहशत गर्दी के नाम पर, शिद्दत पसंदी के नाम पर मुतनाज़ा कवानीन का सहारा लेकर फ्रांस की हुकूमत मुसलमानों की मसाजिद पर और मुसलमानों की जो इस्लामिक सेंटर्स हैं उन पर पाबंदियां लगाने का फैसला कर रही है। यहाँ तक कि हिजाब पर भी पाबंदी लगाने का फैसला का ऐलान कर दिया गया है। और यूरोप ही का ये सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है फ्रांस, जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कार्टून शाया किए जाते हैं, चार्ली एब्डो का वाक़या हो या फिर दीगर वाक़यात हों। लिहाजा अब ज़रूरी हो गया है मुसलमानों के लिए कि वो यूरोप के अंदर इस्लाम के गलबे के लिए मुतहर्रिक हो जाएँ, कोशा हो जाएँ। और तुर्की की तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो सीना तान कर फ्रांस से मुतालबा करे, फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब किया जाए और उसे बावर कराया जाए कि मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई भी बयान कबूल नहीं होगा, वरना अपने सफारती मिशन को बंद करके फ्रांस वापस ले जाए। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, सूबा हेलमंद के अंदर गुज़श्ता 4 रोज़ से लड़ाई और झड़पें जारी हैं। अफगान फ़िज़ाइया के 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स टकरा कर तबाह हो गए हैं। अगरचे इतलात मौसूल हो रही हैं कि यह हेलीकॉप्टर टकरा कर तबाह हुए हैं, जिसके
نتیجے میں 15 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں، لیکن دوسرے ذرائع ابلاغ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان 2 ہیلی کاپٹروں کو طالبان نے مار گرایا ہے اور اس وقت صوبہ ہلمند پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہے، جبکہ راضی کام 28 سے 29 صوبوں کے اندر خون ریز جھڑپیں جاری ہیں، جس میں تقریباً 40 کے قریب جو کابل فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ستمبر کا مہینہ کابل فوج کے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہوا ہے۔ تقریباً 1250 سے زائد کابل فوجی اور پولیس اہلکار طالبان کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کابل فوج کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ بھاری جنگی ساز و سامان طالبان قبضے میں لے رہے ہیں اور انہیں فتوحات مل رہی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے سامنے جو اہلکار ہیں وہ سرنڈر بھی ہو رہے ہیں۔ جبکہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بھی کابل فوج کی جانب سے جاری ہے، جو قابل مذمت عمل ہے اور طالبان اس کا سخت رد عمل بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کابل انتظامیہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے، کابل کے سینیٹرز نے اور پارلیمنٹ کے لوگوں نے، کہ امریکہ بطور اتحادی طالبان کو مجبور کرے کہ وہ حملے بند کر دے، جنگ بندی کرے، اور جو کابل حکومت کے خلاف اس وقت خون ریز کاروائیاں ہیں انہیں رکوایا جائے۔ جبکہ طالبان واضح کر چکے ہیں کہ جب تک انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے گا اور جب تک جنگ بندی کی شرائط طے نہیں ہوں گی تب تک یہ حملے بند نہیں کیے جائیں گے۔ جبکہ پاکستان اور امریکہ بھی دونوں کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کروانے اور نتیجہ خیز تک کرنے کے لیے سرگرم ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے مندوب خصوصی طور پر دوحہ کے اندر موجود ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ چین اور بھارت کے درمیان تناؤ کے حوالے سے ہے۔ راجی کام آپ جانتے ہیں لداخ کے اندر بھارت اور چین کے درمیان اس وقت شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ چین کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دراصل بھارت لداخ کے اندر متنازع قوانین بنا کر متنازع تعمیرات کر کے پاکستان کے سی پیک منصوبے کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، لیکن چائنا اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دے گا۔ $70 ارب سے زائد کا جو پاکستان کا تاریخی منصوبہ ہے سی پیک، وہ اس وقت بھارت کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت مشترکہ طور پر اس منصوبے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہی باتیں ہیں جو آج سے ہم 3 سال پہلے آپ کو مختلف ویڈیوز کی شکل میں بتاتے رہے ہیں، کالمز کی شکل میں بتاتے رہے ہیں۔ اب یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ براہ راست امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر سی پیک پر حملہ کرنا چاہتا ہے، فوجی اڈے بنانا چاہتا ہے تاکہ اس منصوبے کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی شروع ہیں اور مشترکہ خفیہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، جن میں فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ بھارت کو پاکستان اور چین مل کر ایک بڑا سرپرائز آنے والے دنوں میں دینے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کی ISI داخل ہو چکی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ جاری کر دی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندو آبادی والے علاقوں کے اندر بڑے حملے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی اس کے لیے پلاننگ مکمل کر چکی ہے۔ بھارت اس طرح کے گھناؤنے الزامات پہلے بھی لگاتا رہا ہے۔ بھارت کو یہ پتہ نہیں کہ کشمیری فریڈم فائٹرز مسلح جو مجاہدین ہیں وہ خود اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان اگرچہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن کشمیری فریڈم فائٹرز کا، مجاہدین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھارتی ظلم سے نجات کے لیے جو چاہیں کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس کا واضح اور دو ٹوک انداز میں اعلان بھی کر چکے ہیں۔ بھارت ناظرین کرام، 21 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو بسانے کا جو سلسلہ ہے اور انہیں ڈومیسائل جاری کرنے کا جو سلسلہ ہے، اس کا ریئیکشن اب مزید سخت آنے جا رہا ہے، اور بھارت کے ہندوؤں پر حملہ کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندو دہشت گردوں پر، مودی کے فوجیوں پر حملہ کر کے دراصل وہاں پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ہندو یہاں بسنے کے لیے، یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کوشش نہ کرے، ورنہ اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام، آزاد کشمیر کے صدر نے بیان دیا ہے کہ کشمیر اس وقت ایٹمی فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، لہٰذا دنیا توجہ دے اور معاملات کو حل کروائے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کئی جو غیر ملکی سفیر ہیں ان سے ملاقات کر کے کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں ان کے ثبوت بھی مہیا کیے ہیں، اور کہا ہے کہ دنیا نوٹس لے، بھارتی دہشت گردی کو رکوائے۔ جبکہ ناظرین کرام، جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں محبوبہ مفتی، انہوں نے رہائی کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے جو کالے قوانین ہیں آرٹیکل 370 کا، اس کو ختم کروانے کے لیے کوشش کریں گے، اور مودی کے ظالمانہ اقدامات کو کسی بھی صورت مقبوضہ کشمیر کے اندر چلنے نہیں دیا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ترکی، آذربائیجان اور آرمینیا سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے بیان دیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر ترکی آذربائیجان کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے، دستبردار ہو جائے، تو پھر آرمینیا قراباغ کے اندر جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے رد عمل میں ترکی نے کہا ہے کہ آذربائیجان کا ساتھ کسی بھی صورت نہیں چھوڑا جائے گا جب تک مقبوضہ علاقے آرمینیا کے عیسائی آزاد
نہیں کرتے ہیں تب تک ترکی آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کو سبق سکھاتا رہے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج 17واں روز ہے اس جنگ کو۔ آذربائیجان کے مسلمانوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن نہتی شہری آبادی کو آرمینیا کے عیسائی فرانس، روس اور دیگر صلیبی طاقتوں کی مدد سے نشانہ بنا رہے ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ نازی کام آرمینیا کے عیسائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شام سے ترکی اپنے حمایت یافتہ جنگجوؤں کو آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے، اور پاکستان پر بھی الزام لگایا گیا ہے آرمینیا کی جانب سے کہ پاکستان بھی آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے۔ نازی کام پاکستان اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ آرمینیا جنگ بندی کرے، حملہ قابل مذمت عمل ہے۔ جب تک مقبوضہ علاقے آذربائیجان کے آزاد نہیں ہوں گے تب تک پاکستان آذربائیجان کی حمایت میں کھڑا رہے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، پولیس کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الٹرا آرتھوڈوکس جو یہودی ہیں وہ مذہبی تہوار نہ منانے کی وجہ سے شدید غم و غصے میں ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا وبا کی وجہ سے جو اسرائیل کی معیشت ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، اکانومی گر چکی ہے اور جی ڈی پی کو خسارہ ہو رہا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد یہودی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فینانس منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ فوری طور پر اگر کاروبار نہ کھولے گئے، لاک ڈاؤن ختم نہ کیا گیا تو اسرائیل کے اندر بڑے فسادات ہو سکتے ہیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو سکتا ہے۔ جبکہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فوج شام، لبنان، اردن کے اندر متنازع علاقوں کے اندر آپریشن کر رہی ہیں اور ان علاقوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آبادکاری کے لیے منصوبے اور پلاننگ کی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھے نازی کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازی کام ناروے سے، امریکہ سے، روس سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ناروے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روس سائبر حملے کروا کے ان کی پارلیمنٹ کو اور اسی طرح سے دیگر جو مختلف سیکیورٹی کی ویب سائٹس ہیں یا سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی روس کی جانب سے سائبر حملے کروائے گئے، لہٰذا عالمی طاقتیں نوٹس لیں۔ جبکہ نازی کام پولینڈ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں دوسری عالمی جنگ کے دوران گرایا جانے والا ایک بڑا ایٹمی بم، جسے کہا جاتا ہے بڑا جوہری بم تھا، اس کو سمندر کے اندر ناکارہ بناتے ہوئے پھٹ گیا ہے، لیکن اس سے نقصان نہیں ہوا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کا یہ بم تھا جسے پہلی مرتبہ اتنا وزنی بم پولینڈ کی حکومت نے اسے ناکام بنایا ہے۔ اس کے علاوہ نازی کام امریکہ سے خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جو تھنک ٹینک کے ادارے ہیں وہ بیرونی فنڈنگ حاصل کر کے امریکہ کے خلاف روس اور چائنا کو مدد دے رہے ہیں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے۔ لہٰذا امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ جتنے بھی تھنک ٹینک امریکہ کے اندر سرگرم ہیں انہیں اپنی بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے بتانا چاہیے کہ کس کس سے کیا کیا فنڈنگ مل رہی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں طے کیا جا سکے کہ امریکہ کے اندر روس کا یا چائنا کا اثر و رسوخ نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ جبکہ نازی کام ٹویٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کے متعدد فیک اکاؤنٹس کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور جو متنازع قسم کی کمپین ٹویٹر پر چلائی جا رہی ہے اس کا راستہ روکا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں نازی کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور امریکہ نے جوہری اسلحے کی جو تخفیف ہے اس معاملے پر جو ڈیل اور ایگریمنٹ ہے اس کو مزید بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور روس نے اتفاق کیا ہے کہ مزید جوہری ہتھیاروں کے تجربات نہیں کیے جائیں گے۔ اگرچہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایگریمنٹ موجود ہے، لیکن پھر بھی دونوں ملک دنیا کی خطرناک جوہری ہتھیاروں کو تیار کر کے دنیا کے امن کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نازی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے تائیوان کو جدید ڈرون طیارے اور بیلسٹک میزائلوں کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر چائنا نے شدید رد عمل دیا ہے۔ چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ تائیوان کو جتنا چاہے اسلحہ فروخت کر لے، لیکن پھر بھی وہ چین کی جو سلامتی ہے اس کو نہیں توڑ سکتا ہے، اور چائنا اپنے اثر و رسوخ کو ساؤتھ چائنا سی کے اندر بڑھاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ سے خبر یہ ہے کہ کانگریس کی جو 2 مسلمان خواتین رکن ہیں، الہام عمر اور راشدہ طالب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ امریکی صدر کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ امریکی مسلمان کانگریس کے جو نمائندہ ہیں منتخب جو بائیڈن ان کو ووٹ دیں، تاکہ مسلمانوں کے خلاف ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ آگے بڑھے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اعلیٰ سطحی سعودی وفد سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں اس وقت
वक्त वाशिंगटन के अंदर मौजूद है और आज उनके दरमियान इंतहाई अहम नोयत के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक माहदे किए जाएंगे। सऊदी मीडिया तो ये बता रहा है, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि सऊदी अरब को अमेरिका की जानिब से मजबूर किया जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे, और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ माहदे हैं जो सऊदी अरब इसराइल और अमेरिका के साथ करना चाहता है, और इसी नोयत के ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। कहा जाता है जब से अरबों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए हैं, तब से इसराइल के हमले फ़लस्तीनियों पर बढ़ चुके हैं और मस्जिद अक़सा को गिराने की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं, और ये अरबों की सलामती के लिए ख़तरा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें और अपने मुल्कों में इसराइल को आने दें। इसके अलावा ख़बर यह है कि यमन के हूसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने का सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है, लेकिन हूसियों ने कहा है कि वो सऊदी अरब के अंदर कामयाबी से अपने अहदाफ को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।